اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ولی باغ میں ہم آئے ہیں اور خاص طور سے اسفندیار ولی صاحب کی ناسازی طبیعت پر عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور وہ ایک نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان کے ایک اثاثہ ہیں، پوری پاکستان کی سیاست کا ایک باب ہیں۔ تو ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ میں میاں صاحب اور ایمل بھائی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں ہم یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے، اور جو سندھ میں مقامی سطح پر ہمارے ANP کے دوست ہیں، شاہی سید صاحب اور دیگر رفقا، ان سب کے ساتھ ہماری گفتگو کافی عرصے سے جاری رہی ہے اور ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ تو ہم یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ ماضی میں جو بھی تلخیاں رہی ہیں ان سب کو بھلا کر ہم کو آپس میں مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور سے کراچی کے اندر جو ہمارے پختون بھائی رہتے ہیں اور جو مہاجر بھائی رہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی معاشی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اور اب وہ سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو وہیں رہنا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ سوچ اپنے دل میں لائے کہ ہم کسی کو نکال دیں گے یا کوئی کسی کو سمندر میں پھینک دے گا تو شاید ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ تو ساری تلخیوں کو بھلا کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صوبے کے لیے، کراچی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اگر ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چلیں گے تو یہ ایک بہت اچھا پیغام جائے گا دونوں کمیونٹیز کے لیے۔ ہمارے پختون بھائی جو وہاں آباد ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تو اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور سیاست میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک نظریہ، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اور سیاست میں ہمیں سیاست یہ بتاتی ہے کہ رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو ہم سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کسی ایشو پہ ہو، لیکن ہمیں ایک دوسرے سے مل کر چلنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کے کریں، اور ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ سندھ میں بھی شاہی سید صاحب ان کے رفقا اور یہاں پر بھی جس طرح سے ہمیں یہاں پر ریسیو کیا، جس طرح والیانہ انداز میں ہمیں عزت دی، ہم اس کے لیے بھی نہایت شکر گزار ہیں، اور یہی ہم نے سوچا ہے کہ ہم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور سندھ کی سطح پر، وہاں کے مقامی سطح پر بھی ہمارے رابطے جاری رہیں گے، اور سیاسی سطح پر بھی کہیں اگر ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں۔ یہ آپشنز ہیں کھلے ہوئے، یہ فیصلے ظاہر ہے کہ جب وہ مواقع آتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم میسج یہ ہے کہ کراچی کے اندر خاص طور سے اور سندھ کے دیگر علاقوں میں مہاجروں کو اور پختونوں کو مل کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اس پورے پاکستان کے نظام کو، جو دیمک زدہ نظام ہے، یعنی جو پورا سسٹم کولیپس کر رہا ہے، اس کو اگر سہارا دینا ہے تو ہم اگر مل کے کھڑے ہوں گے تو یہ ایک پیغام ہوگا کہ ہم اس پاکستان کو بھی بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، یہ انتہا پسندی دوبارہ سے ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی ہم دونوں کا ایک ساتھ چلنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس دہشت گردی کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور خاص طور سے بلدیاتی، آپ سب دوستوں کے علم ہے کہ سندھ میں ایک بلدیاتی قانون ابھی حالیہ دنوں میں اسمبلی کے اندر پاس کرایا گیا تھا، تو ہم سب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ آئین کے آرٹیکل 140A کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس پہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم نے کراچی میں رکھی، اس میں تمام پارٹیز کو ہم نے وہاں مدعو کیا، اور اس میں ANP
کے دوست احباب بھی اس میں آئے اور انہوں نے اس موقف کی حمایت کی کہ ریاست کے اندر وفاق سے صوبوں کو اختیارات منتقل ہونے چاہیے تھے 18ویں ترمیم کے ذریعے، اور پھر صوبوں سے وہ اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل ہونے چاہیے تھے کہ تاکہ ان کو اختیارات بھی ملے اور وسائل بھی ملے. تو سندھ کے اندر صورتحال ایسی تھی کہ جو بلدیاتی ادارے جتنے بھی تھے وہ سارے سندھ حکومت نے اپنے دائرہ اختیار میں لے لیے تھے. اس پر ہم نے ایک سیاسی اپنا ایجنڈا بنایا اور اس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے کیے، اور سب کا ہی یہ موقف تھا کہ آئین کے مطابق ہی ساری چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہیے، اور نہ صرف کراچی سندھ بلکہ جو ابھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم تو یہ چاہیں گے کہ ان علاقوں سے KPK سے بھی، بلوچستان سے بھی، پنجاب سے بھی اب کسی نہ کسی کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے کہ جو سپریم کورٹ نے قانون بنا دیا ہے، جو فیصلہ دے دیا ہے، اس فیصلے کے مطابق یہاں پر بھی مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا چاہیے. اور یہ اگر یہاں سے لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو یقیناً ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اسی کی روشنی میں KPK میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی مقامی حکومتوں کو اختیارات ملیں گے. یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اس کو اختیارات ملنے چاہیے. اس پہ بھی ہم نہایت شکر گزار ہیں ANP کے کہ انہوں نے ہمارے اس موقف پر ہمارا ساتھ دیا سندھ کے اندر. تو ہم مل کر انشاءاللہ چلیں گے تو یہ ایک بہت اچھا پیغام ہوگا، بہت اچھا میسج ہوگا. کراچی کے اندر، سندھ کے اندر مہاجر و پختون اگر مل کر ساتھ چلیں گے تو پورے صوبے کی بھی ترقی ہوگی، شہر کے اندر بھی بہتری ہوگی، حالات بھی بہتر ہوں گے، اور ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی عامر بھائی اور وسیم بھائی جو یہاں پہ MQM کا وفد کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں اور اسفندیار ولی خان کے بیمار پرسی کے حوالے سے آئے ہیں. ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں اور عزت افزائی کا شکریہ جو یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. خدا کرے کہ اسفندیار ولی خان کو صحت ملے اور ان کو دوبارہ فعال کردار ادا کرنے کا موقع ملے. ہم سب کی یہ دعا ہے. رہی جو انہوں نے بات کی اور یہاں پہ آنے کی، تو چونکہ سندھ کے حوالے سے زیادہ بات یہ کر چکے ہیں، اور سندھ میں ہماری اپنی صوبائی یعنی جو تنظیم ہے، شہید سید صاحب وہ ہمارے صوبائی صدر ہیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق ان سے جو بھی رابطہ رکھے اور فیصلہ کرے. وہ ہماری اپنی کوارڈینیشن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ صوبائی یونٹ کی حیثیت سے ان کو یہ اختیار حاصل ہے. اور اچھی بات ہے کہ وہ آپ سے رابطہ رکھ بھی چکے ہیں اور آپ لوگ ان سے مطمئن بھی ہیں، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست کرتے ہیں اور باچا خان کے سوچ اور فکر اور نظریے کے پیروکار ہیں. ہم امن کے لیے سارے جہاں کے لیے یعنی کوشش کر رہے ہیں، تمام انسانیت کی بنیاد پہ کوشش کر رہے ہیں. تو لازمی طور پہ اگر آج کراچی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو پختونوں کی بھی ضرورت ہے، MQM کی بھی ضرورت ہے، اور کوئی بھی جو سندھ میں رہ رہا ہے وہ سب کی ضرورت ہے، تو ہم اس میں لازمی طور پہ ہماری صوبائی یونٹ نے آپ سے جو بھی باتیں کی ہیں وہ اس سے آگے بھی اگر وہ جانا چاہے تو وہ اپنے حالات کو دیکھ کے جا سکتے ہیں. ہم مرکزی سطح پہ آپ کے آنے سے ہمیں خوشی بھی ہوئی، اور ساتھ میں یہ کہ جو آپ نے دہشت گردی کی جو طرف اشارہ کیا، تو ہم تو یہاں پہ کھلے عام یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہر بچہ جانتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی آرگنائز ہو چکے ہیں. یہ اسفندیار ولی خان سے لے کے ہمارے ورکر تک سب کے سب 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ آپ یعنی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں، اور یہ ایک متفقہ ایجنڈا ہے. بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور افغانستان میں جو بھی صورتحال بنتی ہے تو آخر میں سارا بخار یہاں پہ اس کا نکل آتا ہے. اور ایک پھر تیاری ہو چکی ہے. اب تازہ ایک واقعہ ہمارے جلوزئی میں ہوا، تو ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا لیکن علاقائی سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ داعش نے کیا. تو اب TTP سے داعش کی طرف یہ بات نکل گئی ہے، یعنی دہشت گرد بہت زیادہ منظم ہو چکے ہیں. تو آپ کی یہ بات بھی بہت یعنی ہمیں سوٹ کرتی ہے کہ جہاں بھی دہشت گردی ہو ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہمیں اس کے خلاف جو ساتھی ملے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگر آج MQM کے ساتھیوں نے یہی کہا، وہ بھی بارہا اس حالات سے گزر چکے، وہ بھی یعنی یہ مصیبت دیکھ چکے ہیں.
ہمارے ہاں بھی یہ مصیبت ہم دیکھ چکے ہیں. لہٰذا دہشت گردی کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے، لوکل باڈیز کو اختیارات دینے کی بنیاد پہ آپ نے جو بات کی، تو ہمیں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کافی شکایت ہے. انہوں نے لوکل باڈیز کا سسٹم ختم کر دیا. یعنی ہمارا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا وہ ختم ہوا، ہمارا یہاں پہ یونین کونسل تھا اس کو ختم کر دیا، اور ان کا انتخاب کا طریقہ بھی کچھ عجیب سا تھا. تو ہم نے اعتراضات بھی کیے، ہم نے اعتراض اٹھائے بھی، لیکن میدان خالی نہیں چھوڑا. ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. تو ہمیں اپنے صوبے میں کافی اعتراضات ہے. اگر ہمیں عدالت کے حوالے سے ایک ریلیف ملتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لوکل باڈیز کو اختیارات ہر صورت میں ملنے چاہیے. یہ تو ضیاء الحق کے دور کی ایک بات ہے جو کہ رشوت کے طور پہ استعمال کی گئی، اور ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈ دے کے وہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ سارا سسٹم کا ستیہ ناش کر دیا. تو اگر ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم لوکل باڈیز کو اختیارات دے کے اور یہ سلسلہ آگے بڑھائیں، تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے، اور ہم آپ کے آنے کو یعنی ویلکم بھی کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ یہ کراچی کی حد تک بھی بات ہے، لیکن انسانیت کے ناطے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جمہوریت کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں جمہوریت کے لیے بھی قدم آگے بڑھانا ہے. ہمیں یعنی ایک سلسلہ ضرور بڑھانا ہے، اور آپ کے اور ہمارے تعلقات جو بن رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ان سے ہمارے اچھے روابط ہیں اور ان سے ہمارے اچھے مراسم ہیں، تو ہم ان سے مل کے یہ بات کر سکتے ہیں. جیسے آپ بھی ایک صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے بھی ان سے یعنی ان کی حکومت ہے اور آپ کو ایک مسئلہ ہے، تو ہم ان سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں، اور کوآرڈینیشن کر کے یعنی ایم کیو ایم کا، اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایسا رشتہ قائم کر دیں کہ یہ مشکلات جو ہمیں نظر آ رہی ہے ختم ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے جو صورتحال بنے تو ون ون سچویشن ہو، اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ اس میں سے یعنی آپ کا حق مارا جائے، ہمارا حق مارا جائے، اور کسی بھی یعنی رہنے والے کا حق مارا جائے. تو ہم ایک بار پھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اچھا ہوا کہ سندھ میں پہلے اٹھایا، اور ہمیں اس کی خوشی ہے کہ ہمارا یونٹ یعنی جو صوبہ ہے اس کو اعتماد میں لے کے آپ یہاں پہ آئے ہیں، یہ اچھی بات ہے. پھر اسفندیار ولی خان صاحب کی بیمار پرسی کے رہے ہیں، اور سیاسی لوگ جب مل بیٹھتے ہیں تو سیاست بھی ہو جاتی ہے. تو ہم نے آپس میں باتیں بھی کر لی، اور ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں، یہ تبدیلی کا لفظ تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو سننے سے بھی ڈر لگتا ہے. تو اب تبدیلی کیسے آئے گی، کون لائے گا، یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا. ایک سیاست میں ایک تھوڑی سی ہل جل ہو رہی ہے. گو کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وفاق میں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اپوزیشن اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جمہوریت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہونا چاہیے. سیاست میں ہم جو بیان بازیاں اور جوش خطابت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اس کو دشمنیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اپنا اپنا پولیٹیکل کردار ادا کریں، آئین کے مطابق، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جس کا کردار ہے وہ ادا کرے، اور جو بھی صورتحال بنے اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارا ارادہ ہے، ہم لاہور جائیں گے انشاءاللہ، اور چودھری شجاعت صاحب سے بھی ہمارا ارادہ ہے، ان کی بھی طبیعت ناساز رہی ہے، ان کی بھی عیادت کریں، اور ہم کوشش کریں گے ہم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں. تو جائیں گے انشاءاللہ، یہ ملاقاتیں ہوں گی، دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے.
देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। जब मौका आता है, वक्त आता है, उस वक्त उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। हम सियासत करते हैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए। उन मसाइल को हल करने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा वो इख्तियार करेंगे। हम इस वक्त इत्तेहादी हैं, पीटीआई की हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन का एक रोल होता है और उसको खुश दिली के साथ कबूल करना चाहिए। बातचीत, डायलॉग, उसके ज़रिए ही मसाइल का हल निकालना चाहिए। सबको अपनी अपनी कोशिश करना चाहिए। इन हाउस कोई तब्दीली, ये अपोजिशन का अपना एक रोल है। उनका भी कोई ऐसा फैसला सामने आया नहीं है, मुलाकातें हुई हैं, वो कोई फैसला आएगा, देखते हैं क्या सूरत हाल बनेगी। बहरहाल हम पीटीआई के साथ हैं। नहीं, देखें, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम हुकूमत छोड़ने वाले हैं। और जहाँ तक कारकर्दगी का सवाल है, तो अवाम जिनके हुकूक के लिए हम सब आते हैं आगे और कोशिशें करते हैं, और अगर अवाम किसी चीज़ से मुत्तफिक नहीं है या मुतमईन नहीं है, तो हमें तो यह हक ही नहीं हासिल है कि हम उससे मुतमईन हो जाएं। अगर अवाम मुतमईन नहीं है तो फिर हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं? तो हमारा जो वोटर है कराची में, सिंध में, हमारे जो हमदर्द हैं वो तकलीफ़ में हैं, वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं। उनको ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये परेशानी है, वो इस बात पे परेशान है और वो हमसे कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो कारकर्दगी से जब अवाम मुतमईन नहीं है तो फिर हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं? चीन जी जी, आप कहें। ऐसा है कि अब तो खुद बात चल निकली है और बात पता चल जाएगा। वो तो ऐसा नहीं कि उनको स्पेशल दावत दी गई थी और गए हैं कि आप इस तरीके से बगले बजाएं। वो तो बहुत सारे लोग गए हैं, उनमें से ये भी गया है और उसको वो पजीराई नहीं मिली जो वो देखना चाह रहे थे। बाहर कैफ ये हमें खुशी होती कि अगर पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा होता। हम किसी से ज़ाती दुश्मनी हमारी नहीं है, हम सियासी लोग हैं और हम इस मुल्क की इज़्ज़त चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं। कोई भी अगर हुकूमत में हो, वो हमारी आपस के इख्तिलाफात मुल्क के अंदर हैं। मुल्क से बाहर हम चाहेंगे कि हमारी मुल्क में इज़्ज़त में इजाफा हो। तो अगर कुछ हुआ है तो ये इसकी नाहली की वजह से हुआ होगा, फिर भी हमें इसकी खुशी नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी इज़्ज़त बढ़ जाती तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ जाती। बदकिस्मती से उनका रवैया कुछ ऐसा है। लेकिन आप लोगों ने जो सवाल किया कि इन हाउस चेंज, तो आइन के दायरे में रहते हुए कोई भी कदम उठाया जाए तो वो काबिल कबूल है। यानी वो आइन हमें इजाज़त देता है, कामयाब हुआ तो कामयाब हुआ, नाकाम हुआ तो नाकाम हुआ। कई बार ऐसा हुआ है कि पेश भी किया जाता है, फिर वापस भी लिया जाता है, हो कामयाब भी हो जाता है, नाकाम भी हो जाता है। लेकिन गैर आईनी रास्ता ना हम सपोर्ट करेंगे, ना किसी को इजाज़त देंगे। ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ है और सबके सामने है। ये भी खुशी की बात है कि मुलाकातों का सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया है, ये अच्छी बात है कि सियासी लोग एक दूसरे से मिलते रहें। और हमें इस पर भी खुशी है कि बाकी सियासी लोग भी जो कि पीडीएम में थे और फिर बिछड़ गए और अब वो भी मिल रहे हैं, ये भी एक खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि एक दूसरे से लोग मिले और जो गलतफहमियाँ हों तो वो दूर किए जाएं। ये जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। हमें यानी सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी तक नहीं ले जाना। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, दुश्मनी अपनी जगह पे। तो कौम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए और कौमी हुकूक के लिए जो भी किरदार अदा करना पड़े हम करेंगे। और जो भी अदा कर रहे हैं वो अच्छी बात है कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
لیکن جب یہ بیان آیا اور آپ کے علم ہے کہ وہ ایک الگ اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، وہ ان کی ایک الگ پارٹی ہے، اور تمام پارٹیز نے ہی اور ایم کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس بیان کی شدید مذمت کی تھی کہ اس طرح کی باتوں سے نفرتوں میں اضافہ ہوگا، ہمیں اب نفرتوں سے باہر نکل کر محبتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے. تو ہم ان کے اس بیان کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. جی سوال کرو. ابھی تک ہم سے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہوا ہے اور ہم آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو ان کو جواب دیں گے، وہ اس کے منتظر ہیں. پی ڈی ایم نے تو خود رابطہ نہیں کیا ابھی تک، لیکن کل رات جو باتیں وہ آپس میں کر رہے تھے تو شاید وہ اس تاریخ کو عید کر دیں، یعنی وہ آپس میں. تو ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو ہم اس پہ مزید بات نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پلیٹ فارم سے جمہوریت کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے ہم اٹھائیں گے. تھینک یو جی. بہت شکریہ.